أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار۔ گزشتہ رکوع میں یہ بیان ہوا تھا کہ صدقات کو باقی رکھنے کے لیے 3 شرائط میں نے بیان کی تھی، جو کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی کہ خیرات دے کر نہ تو کسی پر احسان جتلایا جائے، نہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، اور نہ خرچ کرنے میں ریاکاری کا عنصر شامل ہو۔ تو آج کے درس میں صدقات کے باقی رہنے کی ایک چوتھی شرط کا بیان ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو تم پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، وہ جو تم نے کمائی ہیں۔ گویا قبولیت صدقہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاف ستھری چیز اور بہتر چیز اللہ کے راستے میں دی جائے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے طیبات ان کی تفسیر میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مال حلال ہو، کیونکہ حرام مال سے ادا کردہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی چوری، ڈاکہ یا رشوت کا مال صدقہ کرتا ہے تو بارگاہ عزتی میں وہ کیسے قبول ہوگا؟ بلکہ ایسا کرنے سے الٹا وہ گنہگار ہوگا۔ مسند احمد کی روایت میں کہ جو شخص حرام کی کمائی کھائے، اس کی خوراک کھائے یا اس کا لباس پہنے، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا۔ اور طیبات ان کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو وہ اعلیٰ اور بہتر ہو، نکمی چیز اور ردی چیز نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھی چیز تو اپنے لیے رکھ لی جائے اور جو نکمی چیز ہو، جو ردی چیز ہو، جو اپنے لیے پسند نہ ہو، اس چیز کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کھجور کے اچھے گچھے اپنے واسطے رکھ لیتے ہیں اور نکمے گچھے اصحاب صفہ کے لیے لٹکا دیتے ہیں، کہ جب خود تم اپنے لیے ردی چیز پسند نہیں کرتے تو اللہ اسے کیسے پسند کرے گا؟ لہٰذا زکوٰۃ اور صدقات میں بہتر اور اچھی چیز دینی چاہیے، نہ کہ گھٹیا چیز، کیونکہ جو آپ کو یہ مال دینے والا ہے وہ تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اچھا مال دیا ہے، اچھی چیز عطا فرمائی ہے، تو تم اس کے راستے میں بھی اچھی چیز خرچ کرو۔ اب آگے ایک اور چیز کا بیان ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست محنت کرتا ہے اور اس سے وہ روزی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی زمین پر محنت کرتا ہے جس سے اس کی زرعی آمدنی ہوتی ہے۔ تو زرعی آمدنی کے بھی کچھ احکام یہاں بیان فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، مثلا گندم، جو، چاول، مکئی، باجرہ، دالیں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں بھی، یہ بھی زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں، اس سے مراد فصلیں اور پھل ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، مثلا پیاز ہے، لہسن ہے، گوبھی ہے، آلو ہے، مرچ ہے، غرض ہر چیز جو بھی چیز زمین سے حاصل ہوتی ہے اس کا عشر نکالنا پڑے گا۔ مثلا اگر کوئی چیز ہے
وہ زمین سے اس کی 10 کلو پیداوار نکلی ہے تو 1 کلو وہ دینا پڑے گا. اسی طرح 10 پیاز نکلیں تو 1 پیاز دینا پڑے گا. 10 مرچیں نکلی ہیں 1 مرچ دینی پڑے گی. اگر یہ چیزیں کسی نے گھر میں ہی کیوں نہ لگائی ہوں پھر بھی عشر دینا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ اس سے جو کچھ بھی ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے یعنی پیدا کیا ہے زمین میں سے. تو جو چیز بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے اس میں باقاعدہ عشر ہے. البتہ اس مد میں 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اگر ہے بارانی، بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے جس میں کسان کا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ہوتا، کسان کے اخراجات نہیں ہوتے. بارش کے پانی سے یا نہری پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس زمین میں سے اس زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. لیکن اگر زمین ایسی ہے کہ وہ بارانی پانی سے سیراب تو نہیں ہوتی، کچھ بارانی پانی لگتا ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کو اپنا پانی خرید کر لگانا پڑتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا نلکے کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو اس کا پھر 20واں حصہ ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ ارادہ کرو ادنا چیز کا اس کمائی میں سے. نہیں وہ کمائی تجارت کے ذریعے سے ہو یا کھیتی باڑی کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ناقص چیز نہ دو. تنفقوا، خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور خود تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ ہے کہ تم آنکھیں بند کر لو. یعنی اگر تم چشم پوشی کر لو وہ ایک الگ بات ہے، لہٰذا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم بیکار اور ناقص چیز نہ دو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ بے پرواہ ہے یعنی تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات کا خالق و مالک وہ اللہ ہے، ساری دنیا کے خزانے، ساری کائنات کے خزانے اس کے ہیں، وہ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے. حمید، قابل تعریف ہے، یعنی اگر تم اللہ کی حمد بھی نہیں کرتے ہو تو اس کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فی حد ذاتی ہی خود قابل تعریف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرتی ہو. کوئی زبان حال سے تعریف کرتا ہے، کوئی زبان قال سے تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تعریفوں کا بھی محتاج نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے. شیطان غربت سے کب ڈراتا ہے؟ کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جب تم عشر ادا کرتے ہو، یا تم کوئی عام صدقہ خیرات کرتے ہو، تو شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے صدقہ دیا تو مال کم ہو جائے گا، اگر تم نے اس کا عشر نکالا تو مال کم ہو جائے گا. یہ کام جو صدقہ اور خیرات دینے کا کام ہے، یہ کام عام طور پہ وہی آدمی کرتا ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دے گا، وہ عشر بھی نکالے گا، وہ صدقہ خیرات بھی کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے حقوق ادا کرے گا، اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، یعنی شیطان جو ہے برے کاموں پر دل کھول کر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل جب شادی بیاہ ہوتے ہیں، لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے. بینڈ باجے ہوتے ہیں، ڈھول تماشے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ روشنی ہوتی ہے، مرچوں کمکموں سے گلیاں تک سجائی جاتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے. یہ سب تبذیر ہے، یعنی فضول خرچی ہے. اور قرآن کریم میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ یہ شیطان کے بھائی ہیں. پھر عام رواج ہے یہ اس طرح کی فضول خرچی کرنا شادیوں میں، عام رواج ہونے کی وجہ سے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. کوئی اگر اس پر توجہ بھی دلائے تو کہتے ہیں جی خوشی کا موقع ہے، جی خوشی کا موقع ہے. کیا ہے اگر خوشی کا موقع ہے؟ مسلمانوں کا ذہن اتنا گندا ہو گیا ہے کہ جو ہندوؤں اور سکھوں کی جو رسمیں تھیں وہ چھلانگ لگا کر ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور ہم ان کو بڑی خوشی سے ادا بھی کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلہ، اور اپنے فضل کا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا. یؤتی الحکمۃ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت عنایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. حکمت کا معنی اہل علم یہ بیان کرتے ہیں العلم النافع المؤدی الی العمل، ایسا علم جو اپنے حاصل کرنے والے کو عمل تک پہنچائے، یعنی ایسا علم
کہ جو عمل تک پہنچائے، ایسا علم کہ جو نافع ہو، یعنی ساتھ ساتھ وہ عمل پر بھی ابھارے۔ ایک ہے خالی علم، اس کو کہتے ہیں معلومات، یہ ہیں چیزوں کی معلومات، کیونکہ عمل نہیں ہے، اس کو حکمت نہیں کہتے۔ حکمت وہ ہوتی ہے کہ جو علم ہو ساتھ نافع بھی ہو، اس کو نفع بھی پہنچائے، یعنی عمل بھی کروائے۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت اور دانائی ملی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نافع عطا فرمایا، یعنی علم دیا اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو اس کو بڑی خیر مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند، یعنی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پتھر کو جھونک نہیں لگتی، اسی طرح نادان آدمی پر بھی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ نظر کے حوالے سے، کہ نظر کا ماننا کیسا ہے۔ وما انفقتم، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچہ، وہ چاہے تم جائز طریقے سے کرو یا ناجائز طریقے پر کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانو، نظر ماننا، تو یاد رکھنا فإن اللہ یعلم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تم جو خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جس نیت سے خرچ کرتے ہو اللہ اس نیت کو جانتا ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو رب اس کو بھی جانتا ہے، جس مال سے خرچ کرتے ہو اس مال کو بھی جانتا ہے، اور جو نظر تم مانتے ہو رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ان آیات میں نظر ماننے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ نظر کا معنی صحیح طرح سمجھ لو، حدیث پاک میں آتا ہے النذر لا یأتی ابن آدم بشیء، نظر ماننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نظر یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور اس نے نظر مان لی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دیگ دوں گا، یا کسی مقدمے میں پھنس گیا، اس نے نظر مان لی کہ مقدمے میں پھنس گیا، پریشان ہے، اور کہتا ہے کہ اگر مجھے مقدمے میں کامیابی نصیب ہو گئی تو میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا یہ کہتا ہے کہ اس کا امتحان آ گیا ہے، طالب علم میں پڑھتا ہے، نظر مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اسی طرح تاجر آدمی ہے، تجارت کر رہا ہے، اور اس نے یہ کہنے لگا کہ اگر مجھے تجارت میں اتنا نفع ہو گیا تو میں 500 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا۔ دیکھیں اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کی سودے بازی ہے، اور سودے بازی جو ہے وہ شریعت کے اندر ٹھیک تو ہے، مطلب پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ مومن کا جو عمل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام کرے یا نہ کرے، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اور نظر بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگرچہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے نظر مانی اور پھر اس کا وہ کام ہو گیا تو نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ اور نظر کے مال کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی نظر کا جو مال ہے وہ مالدار نہیں کھا سکتا، کافر نہیں کھا سکتا، سید نہیں کھا سکتا۔ یہ جو لوگ نظر کی دیگیں محلے میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذمے سے نظر ثابت نہیں ہوتی، یہ نادانی کرتے ہیں۔ اس لیے نظر کا جو مال ہے، نظر کی جو چیز ہے، اس کے لیے مستحق آدمی کو تلاش کرنا ضروری ہے، مستحق آدمی کو تلاش کر کے یہ نظر کی جو چیز ہے اس کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مستحق لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، بلکہ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جو بڑا نازک ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نظر کی ایک دیگ مانی اس نے، اور نظر کی دیگ جب وہ پک رہی ہے تو نمک مسالہ چکھنے کے لیے بھی وہ اگر اپنے منہ میں جو ہے وہ چکھنے کے لیے ڈالتا ہے تو اس کو تھوکنا ضروری ہے، اس کو کھا نہیں سکتا، نگل نہیں سکتا۔ اگر مالدار کھائیں گے تو حرام کھائیں گے۔ یہ تو ہے وہ نظر جو اللہ کے لیے مانی جائے۔ ایک ہوتی ہے غیر اللہ کی نظر، مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر 10 دیگیں چڑھاؤں گا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی قطعی کافر ہو گیا، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، کیونکہ نظر یہ عبادت ہے،
اور عبادت مخلوق کی کرنا جائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی یہ تعویل کرتے ہیں، کبھی دیکھو دیتے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ہی ہیں، لیکن وہاں چونکہ فقراء سارے مل جاتے ہیں اکٹھے تو تقسیم کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو درباروں پر جو لوگ پڑے ہوتے ہیں ان میں تو اکثر بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں یا نشئی ہوتے ہیں، تو وہ تو مصرف ہی نہیں ہے نظر کا، تو اکثر گندے عقیدے کے اور بے نمازی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ جو نظر کا مصرف ہی نہیں ہے ان پر نظر کا مال لگتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کس طرح دینا جائز ہے یا کس طرح ان کو کھلانا جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ یعلم، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔